سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ منصور الرشید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی دنیا میں مہذب معاشروں کی بنیاد ہے۔ ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے عمران خان کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے حکومت اور حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں انتخابی، اقتصادی، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے قومی تعمیر میں اساتذہ کے کردار کو سراہتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ مادر وطن کے تابناک مستقبل کے لیے دیانتداری کے ساتھ کام کریں۔ پاکستان اور بھارت نے آج ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی اور بھارتی حکومت کی سامراجی پالیسیوں کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے پیر سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی دنیا میں مہذب معاشروں کی بنیاد ہے۔ انہوں نے آج عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صرف وہی قومیں زندہ رہتی اور آگے بڑھتی ہیں جہاں ان کی حدود میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عظیم قوم بنانے کے لیے معاشرے کی اخلاقی قدروں کو بلند کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار برطانیہ کے بورڈ آف ٹریڈ کے رکن لارڈ ڈینیل ہینن نے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ لارڈ ہینن نے وزیر اعظم کے سرسبز پاکستان کے ویژن کو سراہا، جس میں 10 ارب درختوں کا سونامی پروگرام، جنگلی حیات اور نیشنل پارکس کے تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ لارڈ ہینن نے کہا کہ عمران خان کے ان اقدامات کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے۔ لارڈ ڈینیل گورنر پنجاب محمد سرور کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر ہیں، جو اس ملاقات میں بھی موجود تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کو ملک کے وسیع تر مفاد میں انتخابی، اقتصادی، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے نئے سال کی آمد کے موقع پر آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ہمیں اختلافات ختم کر دینے چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان چپقلش سے عام آدمی کی نظر میں سیاستدانوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ریکارڈ 2920 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کی ہے، جس سے 32% اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ محصولات ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کے عکاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف پی آر نے اس عرصے میں 287 ارب روپے اضافی جمع کیے، جبکہ ہدف 2633 ارب روپے تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف گزشتہ ماہ کے دوران 600 ارب روپے کے محصولات جمع کیے گئے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان خوشگوار تجارتی تعلقات ہیں اور گزشتہ سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران کینیڈا کو پاکستانی برآمدات میں 32% اضافہ ہوا۔ یہ بات ٹورنٹو میں پاکستان کے قونصل جنرل عبدالحمید نے کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ایک ویبینار کے دوران کہی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، سیاسی، تعلیمی اور تجارتی روابط اور وفود کے تبادلے کو بھی اجاگر کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ اساتذہ قوموں کی تعمیر اور معاشرے میں انقلاب لانے میں فعال اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک کانووکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ وطن عزیز کے تابناک مستقبل کے لیے ملک میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری میں دیانتداری اور وقار کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایڈ ہاک ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے دوسرے ملازمین کی ملازمت میں مزید 1 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو عارضی ڈاکٹرز اور دوسرے ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے آج اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ان فہرستوں کا تبادلہ دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی تنصیبات کے خلاف حملوں کی روک تھام کے بارے میں 31 دسمبر 1988 کو طے پانے والے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ اس معاہدے کی 27 جنوری 1991 کو توثیق کی گئی تھی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھی نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو بھارت کی ایٹمی تنصیبات کی فہرست فراہم کی۔ پاکستان نے بھارت سے 628 بھارتی قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے، جن میں 51 شہری اور 577 ماہی گیر شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ فہرست آج اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی۔ یہ اقدام پاکستان اور بھارت کے درمیان 21 مئی 2008 کو طے شدہ کونسلر رسائی معاہدے کے مطابق کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملک سال میں 2 بار 1 جنوری اور 1 جولائی کو ایک دوسرے کی قید میں موجود قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بھارتی حکومت نے بھی نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو 355 پاکستانی قیدیوں کی فہرست فراہم کی ہے، جس میں 282 شہری اور 73 ماہی گیر شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ میں پاکستان کی کثیر جہتی سفارتکاری کا کامیاب سال رہا۔ نئے سال کے موقع پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سال 2021 میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور بھارت کا تسلط سے ان کی آزادی کے لیے حمایت جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی قانونی، سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت مزاحمت ان کا حق ہے اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی تنظیم گروپ 77 کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بھارتی ہندو یاتریوں کا 159 رکنی وفد 4 روزہ دورے پر آج وہاں سرحد کے ذریعے لاہور پہنچا۔ دورے کے دوران ہندو یاتری گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال، کٹاس راج مندر، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مینار پاکستان، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور دوسرے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی نے واہگہ سرحد پر ہندو یاتریوں کا خیر مقدم کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی جاری نسل کشی، مقبوضہ علاقے میں آبادی کو تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی سازشوں اور دوسری سامراجی پالیسیوں کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کشمیری حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کی ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے سال 2021 کے دوران ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 5 خواتین اور 5 لڑکوں سمیت 210 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ آج کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقی شعبے کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 65 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں اور 2 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 5 اگست 2019 سے جب وسطائی مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، اب تک بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس 515 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ ادھر ضلع ریاسی کے علاقے کاترام میں وشنو دیوی کے مندر میں بھگدڑ مچنے سے 12 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امداد کے ادارے نے پیر سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو جانی و مالی نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عوام کسی بھی ہنگامی صورتحال میں PDMA کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد جبکہ بالائی اور مغربی حصوں میں ابرآلود رہے گا۔ تاہم شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ بالائی سندھ اور پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 24، پشاور اور کوئٹہ 12، گلگت 6، مری 8، مظفر آباد 11، سری نگر 6، جموں 18 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی دنیا میں مہذب معاشروں کی بنیاد ہے۔ ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے عمران خان کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے حکومت اور حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں انتخابی، اقتصادی، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ پاکستان اور بھارت نے آج ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔